ہم کاروباری معاملات اس چیمبر میں آ کر ڈسکس کرتے ہیں. ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ہم اس مقصد کے تحت اپنے جو مفادات ہیں ہمارے کاروبار کے، ہمارے سامنے وہ مفادات ہوتے ہیں اور ہم اس کے ارد گرد اس کے مسائل، اس کے معاملات اپنے انٹرسٹ کے لیے ڈسکس کرتے ہیں. آج الحمدللہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں اپنی مفادات، اپنے کاروبار، اپنی دنیا کو مسائل اور معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ہم دل سے اللہ کو ماننے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو کی خوشنودی حاصل کریں اور اپنی آخرت جو ہے وہ بہتر کریں. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور جو ضروری میں سمجھتا ہوں اس چیمبر میں، یہ جو دعوت ہے اس میں نہ تو برادری ہے، نہ کوئی فقہ ہے، نہ کوئی کسی قسم کا جو وہ کہتے ہیں نا کہ مذہبی پریفرنسز جو ہیں آدمی کی، کہ کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، وہ اپنی جگہ. اس میں جو مقصد پرپز یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں. بس اس سے اوپر نہ کوئی بات ہوتی ہے، نہ کوئی ہمارے وہ جو فقہی مسائل یا معاملات ہوتے ہیں نہ وہ ڈسکس ہوتے ہیں. وہ آپ ہر کوئی آدمی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے علماء سے بات کر کے اپنی زندگی کو. یہاں جو بیسک جو دعوت ہے یا تبلیغ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم اپنی دنیا کے مسائل، دنیا کو بنانے کے معاملات، دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم اپنی نالج حاصل کرتے ہیں، اسکول کی شکل میں، کالج کی شکل میں، یونیورسٹی کی شکل میں، تاکہ دنیا کی جو معاملات اور مسائل اس کو سمجھنے، کرنے، کامیاب ہونے والے بن جائیں. اسی طرح ان کا جو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے شب و روز اللہ کی رضا والے، احکامات والے بن جائیں، اور وہ احکامات جو ہیں یا صبح سے شام تک کی جو ترتیب ہے وہ ہمیں سکھائی ہے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے شام تک کے جو سارے وہ طریقے جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ میرا اس طرح سے رہے، اس طرح سے سوئے، اس طرح سے کھائے. جیسے ہم چونکہ کاروباری آدمی ہیں، ہم اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں تو ساتھ اس کے ایک پمفلٹ بھی بناتے ہیں جس میں اس کا لکھا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے،
اس کو کہاں کیسے رکھنا ہے. اسی طرح اللہ نے بھی انسان کو جو بنایا نا تو اس کو اپنی پروڈکٹ کا پتہ ہے، اور اس پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے قرآن پاک اپنی جگہ، اور وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو طریقے جو ہمیں دکھائے سکھائے بتائے. میں مثال کے طور پر یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سونا کیسے، اور سونے کے اندر جو ہم نے دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ سونا ہے تو اس کی حکمت کیا ہے. اور آج کی جو سائنس ہے اس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو آج کی جو سائنس ہے اس نے بھی ثابت کر دیا کہ جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بتایا سکھایا، آج کی سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا، مہر لگا دی کہ ہاں اس طرح سے سونا چاہیے تاکہ آپ ممکنہ ہارٹ اٹیک سے بچ سکیں. کھانے کے بعد اس کو اس طرح سے ہو تاکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ رات کو کام کرتا رہے. پھر ایک چھوٹی سی دعا، اللہم بسمی کا اموت و احیا، 4 لفظ یا 3 لفظ ہیں یہ ٹوٹل. اگر آپ یہ کہہ کے سو جائیں تو وہ ساری رات جو 6 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے آپ سوئے ہیں وہ آپ کی عبادت میں چلے گئے. وہ آپ کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت ہے. پھر اٹھ کے چھوٹی 3 الفاظوں کی دعا ہے وہ آپ پڑھیں تو ساری رات کی عبادت. آپ نے کاروبار کرنا ہے، اگر اس نیت سے کاروبار کے لیے چلیں کہ میں اللہ کے رضا اور حکم کے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے جا رہا ہوں، تو وہ آپ کا نکلنا گھر سے اور واپس گھر آنے تک وہ آپ کی عبادت ہے. اچھا، یہ وہ طریقے ہیں جس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ طریقے جو ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہماری سوچ میں آ جائیں، ہماری ڈائریکشن کے اندر وہ پارٹ بن جائیں، تو چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے پانی پیتے کھانا کھاتے سوتے، یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے ہماری وہ عبادت والی ہو جائے. اور جب عبادت والی ہو جائے تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ اپنے رب کی، جس نے ہمیں بنایا. اور اس عبادت کے ذریعے، اس طریقوں کے ذریعے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، اپنے رب کی جو ہے وہ خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، تاکہ آپ اس دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے بھی امیدوار ٹھہرے. یہ ایک جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے جہاں ہم اپنے کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے معاملات کو ٹائم دیتے ہیں سیکھنے کے لیے. سیکھے بغیر، ٹائم دیے بغیر وہ چیزیں آپ نہ سمجھ پاتے ہیں نہ سیکھتے. تو اس کے لیے بھی وقت کا دینا، وقت کا لگانا اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، جب تک آپ اس کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار نہ ہوں گے کہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے، اس پہ پھر عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانا ہے دل سے، تو بات نہیں بنے گی. یہ دنیا کی کامیابیاں یا دنیا کے امپائر ساری کی ساری، میں کل بھی کہا تھا، آج بھی یہی بات ہے کہ جو امپائر جو بن گئی، میرے والد صاحب جو ہیں وہ کیا لے گئے؟ میں ہفتے 10 دن بعد جاتا ہوں، ان کی قبر کی مٹی کو صاف کرتا ہوں، جا کے مٹی پڑی ہوتی ہے، تو کیا لے گئے یہاں سے؟ سارا کچھ محنت لگائی، محنت کی، بنایا. اگر انہوں نے اپنی اولاد کو دین پر نہیں کھڑا کیا، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا، آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا، تو کیا آپ کوئی کامیابی کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ساری عمارت آج ان کے کہیں کام آ رہی ہوگی؟ کیا اس عمارت کا ان کو کوئی ریکارڈ، کوئی صلہ یا ریوارڈ مل رہا ہوگا؟ ہاں،
نیک اولاد، نیک کے کام کیے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے وقت گزارا ہوا یا لگایا ہوا یا کسی کو صحیح راستے پہ لگایا ہوا، وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ ان کو مل رہا ہوگا، یہ نہیں مل رہا ہوگا۔ اتنی سی بات ہے بس، باقی بات جو ہے مولانا صاحب کریں گے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کو نا سننا سمجھنا، دین کی بات سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور زندگی اس کی بدلتی ہے جس کے دل کے کان کھلے ہوں۔ جہنمیوں کا اللہ نے ایک وصف قرآن میں بتایا، جہنمی کون ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جہنمی کون؟ دل ہے، سمجھ نہیں ہے۔ دنیا کی بڑی سمجھ ہے، آخرت کی کوئی سمجھ نہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ اللہ بارے دنیا کی تو بڑی سمجھ ہے، آخرت کا کچھ پتہ نہیں۔ ان کے کان ہیں پر سنتے نہیں، سن تو رہے ہیں، قبولیت کی نیت سے نہیں سنتے، ماننے کی نیت سے۔ حی علی الصلاۃ، سنا تو ہے، کیوں نہیں گیا نماز پڑھنے؟ الصلاۃ خیر من النوم، سنا تو ہے، کیوں نہیں اٹھا؟ دل کے کان بند ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہے، دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ تو رہے، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں، عصر میں مغرب نہیں پڑھتے، عشاء میں دفنایا ہے، فجر میں پڑھا سو رہا ہے۔ آنکھ ہے، دیکھتے نہیں، عبرت کی نگاہ نہیں۔ اولئک کالانعام، جانور ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جانور ہیں۔ بل ہم اضل، بدتر ہیں جانور سے۔ جانور کو تو عقل نہیں تھی، اسے تو عقل بھی ہے، وہ تو مکلف نہیں تھا، یہ تو مکلف ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہ کون ہے غافل؟ اللہ سے، آخرت سے، جنت جہنم سے، قبر قیامت سے، موت سے، نماز سے۔ تو بات کوئی لمبی نہیں، مختصر سمجھنے کی بات ہے بھائی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ دیکھیں، ایک کام آپ نے کل کرنا ہے، ایک کام آپ نے مہینے بعد کرنا ہے، ایک کام آپ نے سال بعد کرنا ہے، ایک کام آپ نے 5 سال بعد کرنا ہے۔ اب ترجیح کس کو دو گے؟ کون سے کام کو؟ جو کل۔ آپ کے دل و دماغ پر کون سا کام چھایا ہوا ہوگا؟ جو کل، وہ مہینے بعد ہے، یار وہ تو سال بعد ہے، اور یار وہ تو 5 سال بعد ہے۔ جو کل کرنا ہے اس کی سوچو۔ اللہ نے آخرت کو کس چیز سے تعبیر کیا؟ کل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں تم نے کل کے لیے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی۔ آخرت کو کل سے اللہ نے تعبیر کیا، جیسے کل قریب ہے، آخرت اصل آخرت ہے بھائی۔ مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں، پکی بات۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت، ایک گروہ جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ جو مر چکے، جو مریں گے، یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ اللہ نے فیصلہ فرمایا، فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ ریڑھی والا ہو، چھاوڑی والا ہو، مل مالک ہو، مزدور ہو، سائیکل پر زندگی گزاری، گاڑی پہ، جہازوں میں زندگی گزاری، مر کے جنت میں گئے کامیاب، مر کے جہنم میں گئے ناکام۔ سارے انسان جہنم سے بچیں اور جنت میں جائیں، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی فکر اور سوچ، یہ ہے انبیاء کی بعثت کا مقصد۔ انسانیت کو جہنم سے بچانا ہے، انسانیت کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔
اب قیامت تک کوئی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. جو حضور کو نبی نہ مانے کہ کافر، جو حضور کو نبی مانے آخری نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ پکا کافر. جب حضور آخری نبی ہیں، ابھی اللہ کا پیغام پہنچانا لوگوں تک یہ کس کے ذمہ؟ یہ مسلمان. نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. نبی ہے نبا سے، نبا کا معنی خبر دینا. نبی خبر دیتے ہیں کس چیز کی؟ کہ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ ہے. آپ کی 40 سال عمر ہے، 40 سال سے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں. دیکھا نہیں ہے. بغیر ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے مانو. دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ فرعون جیسا بدماش جب موت کا فرشتہ آیا کہتا آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اللہ نے فرمایا کہ الان اب نہیں قبول. بغیر دیکھے مانو. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے. جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے. جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے. قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں. مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے. دیکھا نہیں ہے. ہم نے تو اللہ کے رسول کو بھی نہیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. کیسی عجیب بات ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. یہ پہلی چیز ہے دل میں اترے. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیں. کسے؟ مجھے اور آپ کو. انہیں بتا دیں کہ مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں دی میں پوچھوں گا کیا دیکھتے تھے. میں نے کان دیے پوچھوں گا کیا سنتے تھے. میں نے دل دیا ہے پوچھوں گا کس کی عظمت تھی، کس کی محبت تھی. ایمان اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. بولنے میں اللہ کے محتاج، سننے میں اللہ کے محتاج، دیکھنے میں اللہ کے محتاج، پلک جھپکنے میں اللہ کے محتاج، سانس لینے میں اللہ کے محتاج، دل دھڑکنے میں اللہ کے محتاج. جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپھڑا، ہر چیز کام کرے. ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہم نہیں کچھ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ. تم محتاج ہو اور صمد کون ہے؟ اللہ. تم ضعیف ہو اور قوی کون ہے؟ اللہ. اس اللہ کو راضی کرو. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ جی سے راضی ہے کامیاب، اللہ جی سے ناراض ہے ناکام. اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بتایا. ایک ہی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو، نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو اور اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. یہ دین ہے، یہ دین ہے. بہت آسان. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرو، جس سے منع کیا نہ کرو. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، نہیں ہمیں عقل پہ نہیں، سمجھ پہ نہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے جن کی شان کو درخت اور جانور اور پہاڑ تک پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے تھے اس درخت سے آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک کنویں میں ڈالا. آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا. ایک کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک، قطرہ پانی کا نہیں. آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی. آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. ان نبی کی اتباع کرو، ان نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ. اللہ نے نبی کو کس لیے بھیجا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جو نبی کو بھیجا کس لیے؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے،
ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی مانی جائے۔ دیکھیں 2 چیزیں بنیادیں ہیں دین کی، اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث سے سناتا ہوں، حدیث سے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، حدیث میں قصہ آتا ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ جھپٹ کر وضو کا پانی لے رہے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، چہرے پر جسم پر ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پڑوسی کو دکھ نہ دیں۔ محبت کا تقاضا بتایا کہ محبت ہے تو کیا کرو؟ اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو۔ اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہے؟ نماز کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جیسے جسم میں سر ہے، فرمایا اس طرح اسلام میں نماز ہے۔ ہم اس کی فکر کریں میرے بھائیوں، ہمارا بازار اذان پہ کیا ہو؟ ہمارا ایک جاننے والا ہے تو بڑا میں نے سمجھایا اذان پہ دکان بند کر، اذان پہ دکان بند کر، اذان پہ دکان بند کر، بڑی دفعہ نرمی سے، پیار سے، غصے سے، ہر طرح، کوئی بند نہیں۔ ایک دن مارکیٹ میں چلی گولی، فائرنگ، ساری دکانیں بند، اس کی بھی بند۔ میں نے کہا آج کیسے بند ہوگی؟ کہتا نہ کرتا تو نقصان ہو جانا تھا۔ میں کہا یہی بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر اذان پہ دکان بند نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اسلام دنیا میں چمکے گا جب مسلمان گولی کی آواز پہ نہیں، اذان کی آواز پہ دکان بند کرے گا۔ اس کی فکر کریں آپ چیمبر میں بیٹھ کے کہ کیسے ہمارے بازار اذان پہ بند ہوں، کیسے ہماری مارکیٹیں اذان پہ بند ہوں۔ 40 لاکھ پہ 1 لاکھ آپ نے زکوٰۃ نکال دی، دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا؟ دیکھنے میں۔ اور اللہ کیا فرمائے کہ صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا ہے۔ آپ نے 40 لاکھ پر 1 لاکھ سود لیا، دیکھنے میں کیا ہوا؟ زیادہ۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذان پہ دکان بند کی، دیکھنے میں 4 گاہک ٹوٹ گئے، حقیقت میں کیا ہے؟ نفع ہے۔ اذان پہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، 4 گاہک 40,000 اور کما لیا، حقیقت میں کیا ہے؟ سمجھ کی بات ہے۔ اب نیت کرو، انشاءاللہ ایسی محنت کریں کہ اذان پہ بازار بند کروائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ایجنڈے میں یہ لاؤ کہ اذان پہ کیسے ہماری مارکیٹ بند ہو۔ جیسے مسئلہ پھنستا ہے نا کہ فلاں میاں صاحب کو بیچ میں ڈالو، کہ فلاں MP صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ میرے بھائیو، نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے اللہ کو اپنے مسئلے کا حل کرنے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ آپ نے اللہ سے یوں کہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مسئلے حل کرنے میں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسا پھنسائے گا کہ لگ پتہ جائے گا، اور پھنسے ہوئے۔ اس کی فکر کرو میرے بھائیو کہ نماز زندہ ہو۔ فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جا رہا ہے، اس کو رزق کی تلاش ہے اور یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے۔ چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند۔ اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں کہ پاگل ہے۔ آج دکان میں رزق نظر آتا ہے، دفتر میں رزق نظر آتا ہے، اور کاروبار میں رزق نظر آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ تمہارا رزق کہاں ہے؟ اب فجر پڑے بغیر جو دکان پہ جائے، یہ چاند کہاں تلاش کرے؟ کتنا بڑا جاہل ہے۔ یہ سمجھائیں میرے بھائیو، رزق اللہ کے ہاتھ میں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قرآن میں یہ جگہ جگہ آتا ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتے رزق کو کشادہ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے رزق کو کیا کرتے؟ تنگ کر دیتے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، خوشیاں اللہ دے گا، برکتیں اللہ دے گا، رزق اللہ دے گا، نفع اللہ دے گا۔ یہ محنت کرے میرے بھائی، دین سیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے جو بازار کا دین سیکھ نہ لے۔
یہ جتنے کاروبار کر رہے ہیں پہلے کاروبار کو سیکھو تو صحیح. شریعت میں کاروبار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے رزق میں برکت ہوگی. حدیث سنا رہا ہوں. اس کے رزق میں برکت ہوگی جو 7 کام کرے گا. اس کا رزق برکت والا ہوگا اور پاکیزہ ہوگا جو 7 کام کرے. حدیث سنا رہا ہوں. فرمایا جو بات کرے تو سچ بولے. آج کاروبار میں کیا کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر صرف یہ نہیں جھوٹ بول رہے بلکہ کہہ رہے ہیں جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں جی مولوی صاحب. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. کیسے ہمارے بازار سے جھوٹ ختم ہو، اس کو سوچو، اس کی فکر کرو. 2 لاکھ کمانے والے کو اللہ برکت دے دے گا. 1 لاکھ کمانے والے کو اللہ برکت دے دے گا. 5,000 کمانے والے کو اللہ برکت دے دے گا اگر جھوٹ ختم ہو جائے. اگر جھوٹ ختم نہیں ہوتا 5 کروڑ کماؤ، 5 ارب کماؤ، برکت نہیں ہوگی. برکت اصل ہے، کثرت اصل نہیں ہے. آج لوگ کثرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، برکت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے. ان اسباب کو اختیار کر رہے ہیں جس سے پیسہ زیادہ ہے، ان اسباب کو اختیار نہیں کر رہے جس سے مال میں برکت آئے. اللہ کے نبی نے برکت کے اصول بتائے کہ بات کرو تو سچ بولو. دوسرا اصول بتایا وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا. آج کتنی وعدہ خلافی ہمارے بازار میں. اب پیمنٹ کا وعدہ ہے ہفتے کا، وہ لینے گیا تو کیا کہتا ہے اگلے ہفتے. اس کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے. بھائی یہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے، پتہ کیا ہوگا؟ برکت نہیں ہوگی تمہارے کاروبار. اس پیسے سے تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں آئیں گی. پیسہ آئے گا، خوشیاں نہیں آئیں گی. بڑا گھر بن جائے گا، گھر میں سکون نہیں ہوگا. بیڈ تم 10 لاکھ کا لے لو گے، اس بیڈ پہ تمہیں نیند نہیں آئے گی مزے کی، کیونکہ برکت نہیں ہے اس مال میں. برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے، دوائی اور چیز ہے، صحت اور چیز ہے. 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، نیند اور چیز ہے. بڑا گھر اور چیز ہے، خوشیاں اور چیز ہے. بیٹی کو جہیز میں لاکھوں دینا اور چیز ہے، بیٹی کے گھر کا آباد ہونا اور چیز ہے. ایک سے میں نے پوچھا رشوت کیوں لی؟ کہتا بیٹی کی شادی کرنی. میں نے کہا مہینے بعد طلاق ہو گئی تو پھر؟ کہتا مولوی صاحب خیر دیا اللہ کرو. میں کہا پاجی خیر دے کام بھی کرو، یہ حرام کے پیسے سے گھر آباد. ہاں 7 اصول بتائے. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو. تیسری بات امانت رکھی جائے تو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. چوتھی بات سودا بیچو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سودا بیچو تو خام خواہ تعریفیں نہ کرو. 5ویں بات سودا خریدو تو خام خواہ عیب نہ نکالو. آج اصول کیا ہے؟ سودا بیچنے کے لیے بلا وجہ کی تعریفیں، اور سودا خریدنا تو بلا وجہ اس میں نقص نکال رہے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی نے صاف صاف باتیں کی ہیں. مال بیچ رہے ہو خام خواہ تعریفیں نہ کرو، بڑا چڑھا کے نہ پیش کرو. سودا خرید رہے ہو بلا وجہ عیب نہ نکالو اس پہ. 6ٹھی بات بتائی آپ نے، فرمایا کسی کا حق دینا ہے، پیمنٹ دینی ہے، مال دینا ہے تو حق ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرو. 7ویں بات فرمایا کہ جب کسی سے حق وصول کرنا ہے، کسی سے پیمنٹ لینی ہے آپ نے، کسی سے مال لینا ہے آپ نے، تو وصول کرنے میں اس پہ سختی نہ کرو. اگر مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دو. بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر فل تھا، نیکیوں کا رجسٹر خالی تھا. ایک نیکی تھی کہ لوگوں کو مہلت بہت دیتا تھا، لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا. اللہ نے فرمایا ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم بھی اس سے درگزر کرتے ہیں. چلے جاؤ بھائیو، یہ کرنے کا کام ہے. کیسے ہمارے معاشرے سے جھوٹ ختم ہو، دھوکہ ختم ہو، خیانت ختم ہو، کیسے دین سیکھنے کی فضا بنے، قرآن کی تلاوت، ذکر زبانوں پر آئے. اب دیکھیں نا سال ختم ہو رہا ہے، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ ہی کو بتاؤ. روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہو؟ آدھا سپارہ پڑھتے ہو؟ پاؤ سپارہ پڑھتے ہو؟ چلو 2 رکوع پڑھتے ہو؟ کیسے ہمارے گھروں میں برکتیں ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت ہے. سال ختم ہو رہا ہے، قرآن ختم نہیں ہو رہا ہے. اب روزانہ 1 سپارہ پڑھو، مہینے میں قرآن ختم، سال میں 12 قرآن، آپ کو 100 نمبر. اب روزانہ آدھا سپارہ پڑھو، 2 مہینے میں قرآن ختم، سال میں 6 قرآن، آپ کو 50 نمبر. اب روزانہ پاؤ سپارہ پڑھو، 4 مہینے میں ختم، سال میں 3 قرآن، آپ کو 25 نمبر. آپ کے پورے سال میں 1 قرآن ختم، آپ کو 10 نمبر. پورے سال میں 1 قرآن بھی ختم نہیں، کچھ نہ کچھ پڑھا ہے، 5 نمبر. اور پورے سال قرآن نہیں پڑھتے تو آپ کو 0 مبارک. تو اکثریت کو کیا ملے گا؟ آج کیا ملے گا؟
قرآن پڑھیں، اپنی زندگی میں قرآن لائیں اور قرآن کو سمجھیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صرف برکت کے لیے نہیں. ہمارے ہاتھوں میں تسبیح نظر آئے، موبائل سب کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے. تسبیح 100 آدمیوں کی جیب میں چیک کرو، 150 موبائل کٹا ہوگا. اور تسبیح ذکر کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ فرما رہے ہیں کان کھول کے سنو. اللہ کا مطلب ہے کان کھول کے سنو. دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے. دلوں کا اطمینان. آپ نے فرمایا حدیث میں جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کتنی گھروں میں کریمیں اور لوشن اور پتہ نہیں کیا کیا لاتے ہیں. اللہ کا ذکر کرو، اللہ چہرے پہ نور عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملا. اب دفتر جا رہے ہیں، کیا پڑھتے جاؤ؟ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. آپ لاہور جا رہے ہو، آپ پشاور جا رہے ہو، کراچی جا رہے ہو، جہاز میں جا رہے ہو، تو کیا پڑھتے جاؤ؟ صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا سا درود شریف. اس سے بھی چھوٹا بتاؤں، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. ایک عجیب حدیث ہے، ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میں نے وقت طے کیا ہے، اتنا وقت میں نے روزانہ ذکر کرنا ہے اور اتنا وقت میں نے روزانہ ذکر کو دینا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ کیوں جی سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ سن رہے نا جی؟ کیا صحابی نے کیا پوچھا آ کے؟ میں نے اتنا وقت درود شریف اتنا وقت ذکر کو دیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دوں؟ پھر خود ہی کہا حضور 1/4 وقت درود شریف کو دے دوں. اور میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 1/3 وقت درود شریف کو دے دوں. ہمیں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دے دوں. میں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں. مثلا 90 منٹ ہیں تو 60 منٹ میں درود شریف کو دیتا ہوں، 30 منٹ میں باقی اذکار کرتا ہوں. اور میں ہاں ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں سارا وقت درود شریف کو ہی دیتا ہوں، میں درود شریف ہی پڑھوں گا. اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک. اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا درود شریف کی برکت سے. عقل ذہانت چلاکی ہوشیاری نہیں چلے گی. اللہ کو راضی کریں، اعمال اچھے بنائیں، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اخلاق اچھے بنائیں، معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اللہ رحم کرے اس تاجر پر جو خریدنے میں نرم ہو، بیچنے میں نرم ہو اور اپنا حق وصول کرنے میں نرم ہو. نرمی آج کیسا گالم گلوچ چلتا ہے ہمارے بازار میں. نرمی اختیار کریں. آپ نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا. اس کو سوچیں میرے بھائیوں کہ اخلاق زندہ ہوں، آنکھوں میں حیا ہے. مجھے وہ کہنے لگا ایک ساتھی کہ جی وہ حفیظ سینٹر مارکیٹ کے جو آگ لگی تھی، حفیظ سینٹر، وہ مولوی صاحب آگ لگ گئی اور اتنا اربوں کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا اس مارکیٹ میں اذان پہ بازار بند، مارکیٹ بند نہیں ہوتی تھی تو کبھی پریشانی ہوئی آپ کو؟ وہاں جھوٹ بولا جا رہا تھا، کبھی پریشانی ہوئی آپ کو؟ وہاں بے حیائی بے پردگی تھی، کبھی آپ کو اس پر پریشانی ہوئی؟ وہاں میوزک چل رہا تھا، آپ کو پریشانی ہوئی؟ جب ایک آدمی گڑھا کھودے گا، سڑک پہ بیچ میں گڑھا کھود دے گا، جب پیچھے سے گاڑی آئے گی تو کیا ہوگا؟ گرے گی، مریں گے لوگ. تو روکنے کا وقت کون سا ہے؟ شور مچانے کا وقت کون سا ہے؟ جب لوگ گر جائیں یا جب گڑھا کھودا جا رہا ہے؟ اور ہم شور کب مچاتے ہیں؟ جب لوگ
بھئی جب مارکیٹ میں جھوٹ ہوگا، بے حیائی ہوگی، بے پردگی ہوگی، اذان پہ دکانیں بند نہیں ہوں گی، جب گالم گلوچ ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا وہاں. جہاں نہیں ہوا تو ہو جائے گا، میرے کہنے سے نہیں ہوگا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوگا. اس کو سوچیں میرے بھائیوں، کیسے ہمارے معاشرے سے یہ برائی بے حیائی ختم ہو، ہمارا معاشرہ صاف ستھرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی. یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. اس کو کرتے ہوئے دکان کو وقت دو، دفتر کو وقت دو، کاروبار کو وقت دو. 4 کام ہیں مسلمان کی زندگی میں، 4 کام. دین کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، دین پر عمل کرنا، دین کو پھیلانا. چوتھے نمبر پر اپنے معاش کو، گھر، دکان، دفتر، کاروبار کو دیکھنا. آج پہلی 3 کی جگہ بھی کس نے لے لی؟ چوتھے نے. دین سیکھنے کا وقت نہیں. 40 سال عمر ہے، دعائے قنوت نہیں آتی ہے. ایک جنازہ پڑھایا میں نے، فیصل آباد کا ایک بہت بڑا افسر ہے، اس کا پوتا فوت ہوا 2 سال کا. سارے افسران تھے جنازے میں فیصل آباد کے، 2 گن مین ہیں، بڑی بڑی لمبی گاڑیاں ہیں. میں نے کہا آپ جنازہ پڑھنے آئے ہو، بچے کا جنازہ ہے، آپ کو بچے کے جنازے کی دعا آتی ہے؟ میں نے کہا میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، احساس دلا رہا ہوں. دین سیکھو. افسر ہونا اور چیز ہے، میاں ہونا اور چیز ہے، چودھری ہونا اور چیز ہے، اور دین اور چیز ہے. ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ نہیں کہ پروفیسر بھی بن گئے، پروفیسر کا مطلب یہ نہیں کہ پائلٹ بھی بن گئے، پیسہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ دین کا بھی مفتی بن گئے. دین سیکھنے سے آتا ہے. تو دین سیکھے میرے بھائی. سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں لوگ اور جنازے کی دعا نہیں آتی. 4 بچوں کا باپ ہے، غسل کے فرض نہیں آتے. 10 دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان، میں کہیں جا رہا تھا تو ایک نوجوان میرے ساتھ تھا، اس کا بیٹا. میں کیا کرتے ہو؟ کہ کالج میں پڑھتا ہوں، فرسٹ ایئر میں. میں کہا غسل کے فرض بتانا. کہتا 8. میں کہا پورے کر کے چھوڑنا. دین سیکھے میرے بھائیو. دوسری بات، دین پر عمل کریں. آج دین پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے. معاش، نمازی کا وقت نہیں ہے، باقی تو چھوڑو. نماز کا وقت نہیں، معاش. پورے فیصل آباد میں کتنی دکانیں جو اذان میں بند ہوتی ہیں. میں نے اپنے محلے میں زور لگایا ہوا ہے سال ہر سال سے، اذان پہ دکان بند کرو، اذان پہ دکان بند کرو. 3 دکانیں ماشاءاللہ تیار ہو گئی. اذان پہ وقفہ برائے نماز کا بورڈ لگاؤ، اس میں اسلام کی شان و شوکت ہے. اسلام چمکے گا تو ہم چمکیں گے، ہم کاروبار سے نہیں چمکیں گے. اسلام مٹے گا تو ہم بھی مٹیں گے. جو اذان پہ نماز پڑھنے نہیں جا رہے، یہ اسلام کو چمکا نہیں رہے، اسلام کو مٹا رہے ہیں. اسلام کو طاقت نہیں دے رہے، اسلام کو ضعف پہنچا رہے ہیں. دین سیکھنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے. چوتھی چیز، دین کو پھیلاؤ. دین پھیلانے کا وقت نہیں، معاش. ترتیب زندگی ٹھیک کریں. یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، کاروبار چھوڑو. ترتیب زندگی، گھر کو بھی وقت دو، بچوں کو بھی. ابھی تو اتنا کاروبار میں پھنسے میں، گھر کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ایک ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے بڑی دفعہ کہا شب جمعہ، کچھ روزہ، او جی ٹائم نہیں، یہ ہے یہ دن. میں نے کہا بھائی اتنے سال ہو گئے میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات. کہتا مولوی صاحب میرے لیے بچوں کے لیے وقت نہیں میرے پاس. میں کیا کرتے ہو؟ کہ 8 بجے ہسپتال پہنچتا ہوں، 2 بجے تک، 2 بجے نکلتا ہوں، 2:30 پونے 3 تک گھر پہنچتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، 4 بجے کلینک پہنچنا ہے، 8 بجے تک. 8 بجے سے پھر 10 بجے تک دوسرا کلینک ہے. 10 بجے کے بعد اٹھتا ہوں، گھر پہنچتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، صبح پھر چل پڑتا ہوں. میں کہا پاگلوں کے سینگ ہوتے ہیں نا، تو تیرے سب سے بڑے ہوتے ہیں. کس کے لیے کما رہا ہے؟ نہ بچوں کے لیے وقت ہے، نہ بیوی کے لیے وقت ہے، نہ اپنے لیے وقت ہے. ترتیب زندگی ٹھیک کریں میرے بھائی. گھر کو وقت دیں، بچوں کو وقت دیں، کاروبار کو وقت دیں، مسجد کو وقت دیں. ہم سب دیکھیں ہمارا مسجد میں وقت گزرتا ہے. قرآن کو وقت دیں، ذکر کو وقت دیں، دین سیکھنے کو وقت دیں، دین پھیلانے کو وقت دیں. ترتیب زندگی ٹھیک کر لیں، مزے کریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اکنامکس کا پروفیسر تھا، اس سے سوال کیا ہمارے ایک ساتھی نے کہ آپ کا نظریہ یہ ہے کہ ذریعہ معاش کو بہتر بناؤ تاکہ ضرورتیں آسان طریقے سے پوری ہوں. اکنامکس یہی ہے نا، ذریعہ معاش کو اچھا بناؤ، بہتر بناؤ. ایک آدمی کا ذریعہ معاش ہے 5%، ضرورتیں ہیں 10%، بیلنس نہیں ہو رہا ہے. آپ کے نظریے کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اس کو ذریعہ معاش یہاں ضرورتیں یہاں رکھو، ذریعہ معاش کو 5 سے اٹھاؤ، محنت کرو 1 سال 2 سال،
اور ذریعہ معاش کہاں پہنچ جائے؟ 10 پہ، ضرورتیں پوری ہوں. جب اس نے 1 سال 2 سال محنت کر کے ذریعہ معاش کو 5 سے 10 پر لے گیا تو ضرورتیں 20 پہ تھی. بات پھر نہیں بنی. پھر اس نے زور لگایا 1 سال 2 سال 3 سال، ضرورت اپنے ذریعہ معاش کو وہ 10 سے 20 پر لے گیا، ضرورتیں 30 پہ تھی. پہلے 4 کمرے والے گھر میں بھی گزارا تھا، اب 8 کمرے والے کو بھی کہتا ہے. پہلے کہتا تھا موٹر سائیکل آ جائے، اب کہتا ہے گاڑی بھی کیا ہے. تو ذریعہ معاش اٹھاتا ہے، ضرورتیں اوپر جاتی ہیں، ذریعہ معاش اٹھاتا ہے، ضرورتیں اوپر جاتی ہیں. وہ اندر کی جو ایک ہوک ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے. انہوں نے کہا میرے پاس جواب نہیں. انہوں نے کہا ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جواب دیا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور گزارے کے بقدر روزی ملی، اور جتنی روزی اللہ نے اسے دی ہے اس پر اسے قناعت بھی دے دی. قناعت کسے کہتے ہیں؟ ذریعہ معاش یہیں رکھو، ضرورتیں نیچی لاؤ. آپ ایک حدیث سنا رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتیں جس کے اندر ہوگی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. دنیا بھی جنت بنے گی جس سے آخر جنت بنتی ہے. فرمایا جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جس میں یہ 2 کام ہوں گے سیدھا جنت میں جائے گا. قناعت اختیار کریں، اپنی زندگی میں ایمان اعمال لے کر آئیں. دنیا بھی خوبصورت بنے گی، موت بھی آسان بنے گی، قبر بھی آسان بنے گی، ہمیشہ کی جنت ملے گی. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں 4 قسم کی نہریں دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں، مولوی صاحب نہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی ماری جانڈے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں 4 قسم کی نہریں دوں گا. دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. اللہ کے نبی نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے جنت میں. زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے، آج توبہ کر لے. تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ساری تیار ہے نا؟ اس کے لیے چاہیے ٹکٹ. چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ ہے. جنت کی ٹکٹ کیا ہے؟ توبہ. جنت کی ٹکٹ کیا ہے؟ توبہ.